بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی میڈیا کا یوکرین کی جنگ میں ترکی کے ڈبل گیم کھیلنے کا الزام۔ یوکرین کی وجہ سے امریکہ افغانستان سے بھاگا، روس۔ پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کی کامیابی پر نون لیگ کومے میں چلی گئی۔ بچوں کی اموات پر عالمی ادارہ صحت نے بھارتی دعا کو قرار دے دیا۔ میانمار کے فضائی طیاروں نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کی سختی۔ وسیم اکرم تو بڑبولے ہیں ہی، ان کی گیند بھی بولتی تھی، سچن ٹنڈولکر۔ روسی فوج کا ڈون باس کے ایک اور اہم علاقے پر قبضہ۔ عمران خان اور جنرل باجوہ میں اختلافات کی وجہ کیا تھی، صدر الوی نے بتا دیا۔ ورزش کرنے والوں کا باقاعدگی سے بادام کھانا کیا نتائج رکھتا ہے؟ لال بس کا ڈرائیور بس روک کر کیا کرتا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی میگزین نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی نے یوکرین کو کلسٹر بم فراہم کیے ہیں۔ امریکی میگزین فارن پالیسی نے رپورٹ دی ہے کہ یوکرین کو ترکی سے متنازع کلسٹر بم اور گولہ بارود کی کھیپ موصول ہوئی ہے، لیکن اس دعوے کی ترکی اور روس نے تائید نہیں کی ہے۔ کئی مہینوں سے یوکرین امریکہ سے سرد جنگ کے دور کے ہتھیاروں کا مطالبہ کر رہا تھا۔ موجودہ اور سابق امریکی اور یورپی حکام نے میڈیا کو بتایا کہ یہ کھیپ نومبر میں بھیجی گئی تھی۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے گولہ بارود موصول ہوئے اور آیا وہ میدان جنگ میں استعمال ہوئے یا نہیں۔ روس نے اس رپورٹ کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے کہ ترکی نے نومبر 2022 سے یوکرین کو امریکی ڈیزائن کردہ کلسٹر بم فراہم کیے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ روس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ترکی کے صدارتی دفتر سے مبینہ اطلاعات ہیں کہ ترکی نے یوکرین کو یہ بم فراہم کیے ہیں۔ یہ غلط معلومات ہیں جن کا مقصد ترکی کی امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کا مقصد یوکرین کی افواج کو روس کا مقابلہ کرنے کی تربیت دینا تھا۔ روس نے امریکی وزیر خارجہ بلنکن کے اس بیان کو اپنی بات کی تائید قرار دیا، جس میں وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ یوکرین پر توجہ مرکوز کرنے کی بنا پر ہمیں افغانستان سے اچانک نکلنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں موجود امریکی ہتھیار بھی یورپ بالخصوص پولینڈ منتقل کیے گئے، اور اس طرح یورپ یوکرین حکومت کو فوجی مدد فراہم کرنے میں کامیاب رہا۔ پرویز الہی اور حکومتی اتحاد کے چند بڑوں نے اپوزیشن کو مکمل بے خبر رکھنے کے لیے رازداری پر سختی سے عمل کیا۔ زمان پارک میں ایک روز پہلے ہونے والی میٹنگ میں اسمبلی اجلاس بلانے کے حوالے سے آگاہ تھے۔ اجلاس کے حوالے سے عمران خان، پرویز الہی، اسد عمر، فواد چودھری سمیت کچھ رہنما پہلے ہی واقف تھے، جبکہ اپوزیشن کو مکمل بے خبر رکھا گیا۔ اپوزیشن ایوان میں قانون سازی کے موقع پر بھی پر امید تھی کہ اس کے نمبرز زیادہ اور حکومت کے نمبرز کم ہیں، تاہم اپوزیشن کو آخری وقت تک بے خبر رکھا گیا کہ پی ٹی آئی اور ق لیگ کے ارکان پورے نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون ایوان میں اجلاس کو ہنگامہ آرائی سے ملتوی کرانے کے لیے جارحانہ حکمت عملی اختیار کی، جس کے لیے اسمبلی اسٹاف کا ایوان میں موجود فرنیچر بھی توڑ پھوڑ کے لیے استعمال کیا۔ ایک موقع پر اپوزیشن نے اسپیکر کو ایوان میں ارکان کی گنتی کرانے کا چیلنج بھی کیا، مگر ایوان میں حکومتی اکثریت نظر آنے پر اپوزیشن گنتی سے دستبردار ہو گئی، جبکہ حکومتی اتحاد کے ارکان کی تعداد 180 سے زائد ہونے پر مسلم لیگ نون کو دھچکا لگا اور نون لیگ ابھی تک کومے میں ہے۔ دوسری طرف نواز شریف اور مریم نواز پارٹی کی صوبائی قیادت پر شدید غصے میں ہے۔ نواز شریف نے معاملے پر فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ نواز شریف نے استفسار کیا ہے کہ پارٹی قیادت کو آگاہ کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے کم از کم 7 ناراض اراکین پی ڈی ایم سے رابطوں میں ہیں۔ ناراض اراکین کیسے ووٹنگ کے لیے پہنچ گئے؟
انہیں مینج کیوں نہیں کیا جا سکا؟ رانا ثناء اللہ نے نواز شریف اور مریم نواز کو معاملے پر ابتدائی رپورٹ پیش کرتے ہوئے مریم نواز کی فوری وطن واپسی کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز فوری وطن واپس نہیں آتی تو گیم ہاتھ سے نکل جائے گی، پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ نواز شریف کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائے جانے کا بھی امکان ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کی اجازت ملتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی جائے گی۔ نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کو جلدی سے بھاگ کر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھارت میں تیار ہونے والے کھانسی کے شربت کو ناقص قرار دے دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھارت میں تیار کیے جانے والے ناقص کھانسی کے شربت کے لیے وارننگ جاری کرتے ہوئے ازبکستان میں بھارتی کھانسی کی دوا کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارت کا بنا کھانسی کا شربت زہر بن گیا، ازبکستان میں 18 بچے مارے گئے تھے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ بھارت میں تیار کردہ کھانسی کے شربت غیر معیاری اور کوالٹی کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ بھارت میں ہی تیار ہونے والے کھانسی کا شربت پینے سے دوستوں افریقی ملک گیمبیا میں بھی گزشتہ سال اکتوبر میں دوا کے استعمال سے 66 بچوں کی اموات ہو گئی تھی۔ میانمار کے جنگی طیاروں نے بھارت کی حدود میں قائم متنازع سرحدی علاقے تھان تھلانگ میں باغیوں کے کیمپوں پر بمباری کی ہے، جس میں اموات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ میانمار نے بھارت سے جڑے سرحدی علاقے اور بھارتی فضائی حدود میں کارروائی کر کے چند نیشنل آرمی کے ٹھکانوں کو شدید لڑاکا طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ حملے میں خواتین سمیت مختلف لوگوں کی اموات کی اطلاعات ہیں، تاہم ابھی اس کی حتمی تعداد سامنے نہیں آ سکی۔ فضائی حملے میں متعدد گھر تباہ ہوئے۔ میانمار کے محکمہ دفاع نے بتایا کہ بھارت نے مکتی بانیوں کی طرح 1988 سے تربیتی کیمپ قائم کیا ہوا ہے، جس کا مقصد تخریب کاری اور سیاسی عدم و استحکام پھیلانا ہے۔ یہ نیشنل فرنٹ نامی سیاسی تنظیم کا مسلح کیمپ ہے، جس کے کارندوں نے میانمار میں تخریب کاری کی وارداتیں بھی کی ہیں۔ میانمار کی حکومت نے متعدد بار خبردار کرنے کے بعد تنگ آ کر بڑا ایکشن لیا ہے۔ بھارت تخریب کاروں کو ہتھیار، تربیت اور دیگر وسائل فراہم کرنے کے لیے پیسے کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اکانومسٹ نے 44 بھارتی بینکوں کی مشکوک ٹرانزیکشنز کا پتہ چلایا تھا۔ یہ مشکوک ٹرانزیکشنز مبینہ طور پر تخریب کاروں کی مالی معاونت کے لیے کی گئی تھیں۔ سعودی عرب نے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن لازمی قرار دے دی ہے۔ حج کی ادائیگی کے خواہشمند افراد کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کا مکمل کورس کرنا ہوگا۔ کورونا کی ویکسینیشن نہ کروانے والوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوستو، کچھ دن پہلے سعودی عرب نے عازمین حج کی تعداد پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حج کے لیے آنے سے پہلے عازمین احتیاطاً فلو کی ویکسین بھی لگوائیں۔ سچن ٹنڈولکر نے کہا ہے کہ وسیم اکرم کے ہاتھوں میں گیند بولتی تھی۔ کرکٹ ایک ٹیم گیم مگر اصل میں یہ بیٹ اور بال کی جنگ ہوتی ہے۔ وسیم اکرم حریفوں کے لیے چیلنج ثابت ہوتے تھے۔ اس معیار کے بولرز کے مقابل کھیلتے ہوئے بیٹسمین کو بھی بہت کچھ سیکھنے اور اپنا کھیل بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ تجربہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ سچن ٹنڈولکر نے کہا کہ وسیم اکرم ایک ماسٹر تھے جن کے ہاتھوں میں گیند بولتی تھی۔ زیادہ تر بولرز کے برعکس سابق بولر کا رن اپ نیچرل تھا۔ ان کو قدم گننے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ میں نے جب پہلی بار ان کا سامنا کیا تو بالکل ہی نیا اور منفرد تجربہ ہوا۔ ان کے خلاف کھیلا گیا ہر میچ مجھے یاد ہے۔ میدان میں زبردست جنگ ہوتی رہی مگر ہم باہر ہمیشہ ہی بہترین دوستوں کی طرح ملتے ہیں۔ روسی آرمی نے مشرقی یوکرین کے اہم علاقے سولیدار کا کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ فریقین کے درمیان خطے میں تاحال قبضے کی جنگ جاری ہے۔ روس کی جانب سے پورے ڈونباس خطے پر قبضے کے لیے اس علاقے کا کنٹرول ایک بڑی کامیابی ہو سکتا ہے۔ قصبے کے مرکزی علاقے میں تاحال لڑائی جاری ہے۔
جبکہ یوکرین حکومت نے کہا ہے کہ اس کی فوجیں ڈٹی ہوئی ہیں۔ اس دوران شہر کے مضافاتی علاقوں سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے ہیں اور گولہ باری مسلسل جاری ہے۔ حالیہ مہینوں میں میدان جنگ میں ہونے والی کئی ناکامیوں کے بعد سولیدار میں فتح روس کے لیے علامتی طور پر فوجی اور تجارتی لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہوگی۔ روس نے سولیدار کے پورے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جبکہ شہر کے وسط میں لڑائی جاری ہے۔ یوکرین کی فوج کی جانب سے صبح کے اوقات میں جاری بیان میں سولیدار کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ علاقہ بھی دونباس کے ان علاقوں میں شامل ہے جہاں گولہ باری کی گئی ہے۔ روس نے شدید لڑائی کے بعد سولیدار کی نمک کی کانوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے، لیکن یوکرین نے ان دعووں کی تردید کی ہے کہ سولیدار روسی کنٹرول میں چلا گیا ہے۔ صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے باعث عمران خان اور سابق آرمی چیف جنرل جاوید باجوہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں صدر عارف علوی نے کہا کہ سوشل میڈیا کو غیر ضروری اہمیت دینے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ ملک میں فیصلہ ساز قوتیں سوشل میڈیا کو درست طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتی۔ صدر ڈاکٹر علوی نے مزید کہا کہ وہ نئی فوجی قیادت اور عمران خان کے درمیان مذاکرات نہیں کروا رہے۔ عمران خان نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام پر اسی وقت ہی اطمینان کا اظہار کر دیا تھا جب انہوں نے اس بارے میں عمران خان سے مشاورت کی تھی۔ صدر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ملک کے سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنا ناگزیر ہے اور اس مقصد کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مذاکرات کی پیشکش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ اتحادی حکومت بات چیت میں ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ گزشتہ ایک مہینے کے دوران حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی میں کوئی رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی مذاکرات کی درخواست کا جواب دیا گیا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ ورزش کرنے والوں کا باقاعدگی سے بادام کھانا انتہائی مفید ہوتا ہے۔ فرنٹیئرز ان نیوٹریشن نامی میگزین میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مرد اور خواتین جنہوں نے ایک مہینے تک 57 گرام بادام روزانہ کھائے، ان کے خون میں ورزش کے فوری بعد زیادہ مقدار میں مفید چکنائی پائی گئی۔ یہ مالیکیول، جس کو آکسائڈز فیڈ کہا جاتا ہے، لائنولینک ایسڈ سے بنتا ہے اور اس کے صحت اور توانائی پر مفید اثرات ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مصنف اور شمالی کیرولائنا یونیورسٹی کے پروفیسر اور ڈائریکٹر ڈاکٹر ڈیوڈ سی کا کہنا تھا کہ تحقیق میں دیکھا گیا کہ وہ رضاکار جنہوں نے ہفتے کے آخری دن شدید نوعیت کی ورزش کرنے سے پہلے ایک مہینے تک روزانہ 57 گرام بادام کھائے، ان کے خون میں ورزش کرنے کے فوری بعد ڈائی ہوم نامی مفید چکنائی بادام اور نہ کھانے والوں کی نسبت زیادہ مقدار میں تھی۔ تحقیق کے مطابق ان افراد نے یہ بھی بتایا کہ ان کو بادام نہ کھانے والے افراد کی نسبت ورزش کی تھکان کم محسوس ہوئی اور ان کے پٹھوں کو کم نقصان پہنچا۔ پروفیسر اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ باداموں کے استعمال سے ورزش کے سبب ہونے والی سوزش میں کمی ہوتی ہے اور جسم تیزی سے تھکن دور کرتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جو کہ خود تو نیکی کما ہی رہا ہے، تاہم دوسروں کو بھی اسی طرف بلا رہا ہے۔ کراچی کی سڑک پر بس کو مسجد بنانے والا یہ ڈرائیور سب کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ پیپلز بس سروس کی لال بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر اپنے خلوص اور با اخلاق رویے کی بنا پر تو وائرل ہو ہی رہے ہیں، تاہم ان کا ایک ایسا انداز بھی مسافروں کو خوب بھا رہا ہے جو کہ شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اس چلنے والی مسافر بس کے ڈرائیور نے اچانک ڈھلتے سورج کو دیکھ کر اور اذان کی آواز کو سن کر شارع فیصل برچناح ہاسپٹل کے مقام پر بس اچانک روک دی۔ پل کے نیچے جب بس رکی تو مسافروں کو لگا کہ شاید بس سٹاف ہے، تاہم بس ڈرائیور اور کنڈکٹر اچانک بس سے جلد بازی میں اتر گئے تو مسافر بھی ڈر گئے۔ لیکن جیسے ہی بس سے باہر منہ نکال کر دیکھا تو بس ڈرائیور اور کنڈکٹر دونوں نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ دونوں کو دیکھا دیکھی مسافروں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس عمل نے جہاں مسافروں کو حیران کیا، وہیں آس پاس سے روڈ پر گزرنے والا ٹریفک بھی اس منظر کو دیکھ کر دلچسپی لے رہا تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔